جی ویلکم بیک. گبول صاحب کوئکلی، پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرے گی. کب اعلان ہوگا؟ جی کب اعلان ہوگا؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرحت اللہ بابر صاحب گیلانی صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں آپ کے شہر میں، انہوں نے کہا نہیں کریں گے حمایت. فی الحال نہیں کریں گے. فی الحال کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں کریں گے. میں نے کہا انہوں نے کہا فی الحال نہیں کریں گے. فی الحال اچھا، ویسے آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں، ابھی چونکہ میں باہر تھا اور آپ کے شو کے لیے واپس آیا ہوں کراچی. میں اپنے زمینوں پہ تھا. مجھے نہیں پتا ہے کہ فرحت اللہ بابر نے بینٹلی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں آپ کو بتا دوں پرانی اپنی نکال بینٹلی والی فوٹو 2 دن پرانی ہے. اور بھی کہیں تو لوکیشن بتا دوں میں آپ کو. ہاں ڈالیں، لیکن ان کی خاندانی پرانی گاڑی ہے. ہاں منی ٹریل کا مسئلہ ہو سکتا جی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے ان کی پرانی خاندانی گاڑی ہے. ان کے اپارٹمنٹس نہیں ہیں دبئی اور امریکہ میں. آل رائٹ. جی تو دیکھیں نا، دبئی میں اپارٹمنٹ کے تو مجھے ایک جوک مجھے جو ہے کسی نے بھیجا، مجھے بڑی اچھی لگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلائی مشینوں سے اگر آپ کے دبئی میں اتنی پراپرٹی بن سکتی ہے تو پھر عمران خان نے مرغی اور انڈوں کے چکر میں کیوں لگا دیا؟ میں سلائی مشینوں کے چکر میں لگا دیتے، ہم بھی پراپرٹی بنا لیتے. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ بخوبی دے سکتی ہیں، جو کہ تحریک انصاف کی ہیں ترجمانی کری. میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر مجھے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ویسے جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کی پالیسی جو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، فی الحال والی بات بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا، لیکن کیا ہونی چاہیے ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ذاتی طور پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پر یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں. میں آج سے 2 سال پہلے ذاتی طور پر بہت ساری باتیں کرتا تھا جو میں خود سوچتا تھا، سمجھتا تھا، وہ باتیں کرتا تھا. لیکن اب چونکہ پارٹی میں ہوں، پارٹی کی پالیسی کو ٹو کرنا ہے. اگر پارٹی نبیل گبول صاحب سے پوچھے کہ بتائیں اس پہ کیا کریں، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ملٹری کورٹس جو اتنا بڑا سانحہ پاکستان کے اندر ضرب عضب کا جو اتنا بڑا کامیاب آپریشن ہوا اور اس میں وہ دہشت گرد پکڑے گئے، اگر ہم ان کو کورٹس کے حوالے کر دیتے، اگر ہم ان کو سویلین کورٹس کے حوالے کر دیتے. لیاری میں 3000 لوگ عزیر بلوچ کے گینگ وار کے ہاتھوں میں جو ہے مارے گئے ہیں. آج وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہے. آپ خود کراچی کے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہوگا. اگر ہم ان کی جو آپ جی آئی ٹی آپ دیکھیں اور پھر ان کی یہ جو بلدیہ فیکٹری میں 260 لوگوں کو زندہ جلانے والے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو سیاست کا لباس اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم معاف کر دیں اور اگر پھر ہم ان کو کمپیئر کریں کہ جو ہمارے آرمی پبلک سکول میں جو ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ جو دہشت گردوں نے کیا، فوری طور پر ہماری ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو گرفتار کیا جو ان کے پیچھے لوگ تھے، اور پھر ان کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فوری طور پہ انصاف ہوا، سزائے موت. تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ ایک خوف ہے، کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈرز پہ بھی تحفظ دے رہی ہے ہمارے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے دہشت گردوں سے بھی نجات دلائی ہے. یہاں تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتی ہے کہ دہشت گردی سے اگر نجات دلانا ہے تو پاکستان کی افواج کو آن بورڈ لینا پڑے گا. بلکہ مسلم کنٹریز کی ساری فورسز ہی پاکستان کی آرمی کو اپنا لیڈر سمجھتی ہیں، پاکستان آرمی کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لیڈ کرے گی. ہمارے لیے فخر اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فی الحال بات نہیں ہے کیا؟ فی الحال بالکل کیا یہ ہمارے لیے فخر؟ کیا ہمارے لیے فخر کی بات پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے؟ پاکستان کی فوج، پاکستان کے لیے کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے، کل تک پاکستان محتاج تھی سعودی عرب کی، آج سعودی عرب محتاج ہے پاکستان کی. کل تک یو اے ای محتاج تھی پاکستان کی، آج یو اے ای محتاج ہے پاکستان کی. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری فوج جو ہے ایشیا نہیں، باقی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو فوج ہے صرف ایشیا کی نہیں، پوری دنیا کی سیکنڈ جو ہے پاورفل فوجوں میں شامل ہوتی ہے، شاید امریکہ کے بعد. جی ہاں بالکل بالکل. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فی الحال ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. جسٹس صاحب ٹھیک ہے، فوجی عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، اور جب ہم خود سمجھتے ہیں کہ کئی کیسز پینڈنگ ہیں
जेट ब्लैक टेररिस्ट को जो है वो सज़ा देना इतना आसान नहीं है। इन हालात में, इन मखसूस हालात में क्या ये एक्सटेंशन होनी चाहिए जब हमने अभी तक वो कैपेसिटी भी बिल्ड नहीं की है? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन हो उसमें यकीनन मिलिट्री कोर्ट्स का रोल हो सकता है। अगर मुल्क में इंसर्जेंसी हो, बगावत हो, तो यकीनन हो सकता है। लेकिन जब मुल्क में पीस है और अब तो टेररिज्म तकरीबन काफ़ी कम हो गई है, इस सूरत में अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स रखते हैं और उनके सामने केसेस पेश करते हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे होते। मैं खुद जानता हूँ इसको, चूँकि मैं खुद फ़ौज में रह चुका हूँ। मुझे मालूम है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो डिसिप्लिन और जो तौर तरीके होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इंसाफ के जो तकाजे होने चाहिए वो पूरे नहीं होते। इस वजह से नाइंसाफ़ी हो सकती है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी सजेशन नए चीफ जस्टिस साहब ने की है कि आप अगर मिलिट्री कोर्ट रखना चाहते हैं रखें, लेकिन उनको कम से कम जो अक्यूज्ड है उसको एक अपील का हक दे दें कोर्ट्स के सामने, हाई कोर्ट के सामने, ताकि उसकी सुनवाई हो सके। अगर इस तरह कोई जुल्म ना हो तो मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स को होना नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेसी की नफ़ी है, जमहूरियत की। लेकिन अगर रखना है तो यकीनन आपको अक्यूज्ड को कम से कम एक अपील का हक देना जरूरी है। ठीक जी, मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी इनकार कर दिया है। दिल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक टेररिज्म माइंडसेट की विक्टिम है और सबसे ज़्यादा शहादतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस माइंडसेट के हाथों उठाई हैं। और डेटरेंस इस मुल्क में अगर हुई है, आपने दहशतगर्दी को लगाम दी है, तो उसकी सिर्फ जो बहुत सारी और रीज़न्स और मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ जो उनको सज़ाएँ देने का अमल था वो एक्सपीडाइट हुआ और लोगों के अंदर ये मैसेज गया कि जो भी इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया और फिर पकड़ा गया और वो आइडेंटिफाई हो गया विद प्रूफ, क्योंकि जज साहब जो बात कह रहे हैं मैं समझती हूँ कि ये इतने इम्पॉर्टेंट इनका पोर्टफोलियो भी रहा है और बीइंग अ जज उनका ये कहना है कि भाई नाइंसाफ़ी होती है। एक मुल्क का दहशतगर्द जो इस मुल्क के मासूम नहत्ते बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम करता है, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन जाता है, जो आपको आपकी सिविलियन कोर्ट और आम अदालतें विटनेस उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई नहीं आता और वो सरेआम लोगों के घरों में जाके धमकी में तरीके इख्तियार करके उनको बैक फुट पे लेके जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जबकि वो जजेस को भी धमकियां देते हैं और वो सबसे ज्यादा जबकि उनके खिलाफ गवाह खड़े होने को तैयार नहीं होते। में जब अनयूजुअल सिचुएशन है, आज बहुत सारे जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में स्टिल पेंडिंग है और डेटरेंस के लिए आपने इस मुल्क को फॉर द टाइम बीइंग अप टिल अनटिल वो कैंसर मुकम्मल तौर पे आपके सोशल फैब्रिक से एलिमिनेट नहीं हो जाता, आपको ये कड़वी गोली खानी है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम ये तवक्को नहीं करते कि जिस जमात ने इतनी कुर्बानियां इस दहशतगर्दी के खिलाफ दी हूं वो आज लेजिस्लेशन में क्यों करेगी पीपल्स पार्टी ऐसा? क्यों इसलिए कि वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे उसको इस्तेमाल करना किसके लिए? ऑफ कोर्स जो केसेस जिस पे चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो इन्होंने की ना। वो जो जिस केस में वो लेके आए ना, वो 2014 में चौधरी निसार साहब ने पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्पीच मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि एफआईए ने वो ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो इंडिकेट किए हैं और जो उस वक्त दबा दिए गए और सियासत की नजर हो गई। मिलिट्री कोर्ट से तो ताल्लुक नहीं है ना, वो वहां तो नहीं जाएंगे। इसलिए कि हमें देखें, हम किसी जगह पे ना उनको इनिशिएट करने वाले हैं, वो हमें ब्लैकमेल ना करें ना। नेशनल सिक्योरिटी पे, नेशनल इशू पे, नेशनल इंटरेस्ट पे आप सबको इकट्ठा होना है। जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज तो आप लोग उसमें हम मिलके बात कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल होगा। हम चाहते हैं कि ये कौमी जरूरत है और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना। शहबाज शरीफ साहब का तो हमें पता है, वैसे हमने कहा बाकी की PMLN का पूछ लें। देखिए आदिल, नवाज शरीफ साहब का ना अभी आपने और बात करनी हुई? नहीं मैं चाह रही हूँ कि दो राय हैं। मैंने कहा अगर इतने सीनियर लोग बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अब तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी राय वो खामोश हो गई काफी हद तक। तीसरा नाम नहीं लेना चाहता, आगे और भी राय वो भी ठीक ही हो गए हालात। देखिए बात ये है कि मौसम ठीक हो गया किस चीज का ओवरऑल, मतलब PMLN का।
آپ کا مطلب سردیاں بیانات کوئی سخت نہیں آ رہے, اچھا ہے جمہوریت کے سردی کم ہوگی. بریگیڈ جو ہے وہ اچھا یہ بتائیں وہ کیا ہوا جو آپ نے, میں نہیں چلے آپ سے پوچھا, چلیں چھوڑیں, اب حالات اچھے ہو رہے ہیں, ہمیں سب کو خوش ہونا چاہیے. آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, لیکن پلیز مجھے گیو می اے چانس ٹو گو ایٹ. نہیں آپ سوال پوچھیں نا. تو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ پی ایم ایل این کی اس پہ کیا رائے ہے. شہباز شریف صاحب کا تو ہمیں پتہ ہے وہ تو راضی ہوں گے. اگلی بات پوچھ رہا تھا باقی پارٹی کیا رائے. دوسری بات یہ ہے, چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو پوچھ لیتا ہوں, وہ کیا وہ جو تحریکیں چلانی تھیں وہ ساری چیزیں, اس کا کیا بنا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, ریپیٹڈلی کہہ رہی ہوں کہ حکومت کا وہ رویہ نہیں ہے کہ کنسنسس بلڈ کرے. حکومت کا بہت زیادہ جو ہے اگریسو قسم کا رویہ ہے. تسلیم کر لیا ان کا رویہ خراب ہے. ہم تو بڑے دیکھیں میں انٹرپٹ نہیں کر رہی. عادل I told you, میں نے کہا لیکن یہ بتائیں کہ ملٹری کورٹس میں اسی پہ آ رہی ہوں نا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک کنسنسس پہ آتی ہے, اور ہم نے ایگری کیا ہے کہ ہم ایز این اپوزیشن ہم ایک سیم پیج پہ وی ول اسٹینڈ آن ون پیج ایز فار ایز ڈفرنٹ سبجیکٹس آر کنسرنڈ. جس طرح مطلب کہ بیسک یہ جو ان کی غلطیاں انہوں نے یہ کر رہے ہیں 5 مہینے سے اکانومی میں, بجلی میں, دیگر جو ایشوز ہیں, تو اس میں ملٹری کورٹس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ نبیل کبور صاحب کی بات کی تائید کروں گی کہ ہم لوگ اس پہ کنسنسس ڈسکشن کریں گے, اور کنسنسس سے اس بات پہ جو ہے ایک ڈیسیجن دیں گے. لیکن ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تک صرف ان کے جو کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ہمیں ان کا رزلٹ کا نہیں پتا چلتا. ان کے منسٹر انفارمیشن صرف یہ بتاتے ہیں کہ 3 مہینے میں جھاڑو پھرنے والا, یہ نہیں بتاتے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹویٹر پرائم منسٹر بن چکے ہیں, وہ کبھی پارلیمنٹ میں آ کے بریف نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں ان کا سٹانس نہیں پتا. آپ کو ہمارا سٹانس, آپ کا سٹانس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس, وہ تو کہہ رہے ہیں ایسی نہیں جانا. یہ دیکھیں جی, وہ ایک دیکھیں جمہوریت کا, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جمہوریت کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے, پارلیمنٹ کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے, تو ہم جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس وقت بھی ہمارے پہ الزام تھا کہ جی مکمکا کی سیاست ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا موٹو تھا کہ پارلیمنٹ کو ہم نے ڈیمیج نہیں ہونے دینا اور ڈیموکریسی کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. اس لیے پاسٹ نہیں ہے, پاسٹ از واٹ میکس فیوچر. تو اپوزیشن جو ہے, you have given twice this extension, تو پاس تو یہ آپ نے extensions دی ہیں. Exactly. So میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک joint stance لے گی as far as military courts are concerned. تو یہ چپ نہیں ہے؟ نہیں, I don't think it's a chip. یہ obviously پیپلز یہ جو پی ٹی آئی وہ ہر چیز کے اندر سے ایک وہ ایک الٹیریئر موٹیو نکال. میں کنفیوز نہیں کر رہا, کلیئر کٹ سوال پوچھ رہا ہوں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. میرا سوال میری ٹائم پہ بریک لے لیتے ہیں. الٹیریئر شکر کریں میں بریک لے رہا ہوں, نہیں تو میں نے 4 منٹ اسی سوال پہ رہنا ہے. الٹیریئر موٹیو نہیں ہوتا ان کا, اپنا الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے اور بات. فیئر انف, ان کو ایک طرف کر دینا. میں نہیں جا رہا بریک پہ, مجھے بار بار ختم ہو جائے گا. مجھے پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, میں نہیں جا رہا. نیشنل انٹرسٹ میں ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن آپ نے دینی, یعنی 2 دفعہ آپ دے چکے ہیں, تب اتنا نہیں سوچا. پروڈیوسر صاحب کو کہیں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود علیحدہ کر لیا. اچھا پروڈیوسر صاحب آپ نے سن لیا, باقی قوم نے سن لیا, ہم نے علیحدہ نہیں کر لیا. ہم اس ایشو پہ آپ کے پروگرام میں آج آپ لکھ لیں کہ ان دونوں نے اس پہ کنسنسس میں آنا, ادروائز پبلک میں نہیں جا سکتے. جس کو پبلک کی پالیٹکس کرنی ہے, جس کو ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور اس ملک کی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے یہ عوام کے پاس نہیں جا سکیں گے. تو نہیں کر رہی کیونکہ عوام میں پارلیمنٹ میں تو آ نہیں رہے ان کے پرائم منسٹر. یہ بھی اگلے ہفتے سے تیار ہو جائیں, وہ آ رہے ہیں, لیکن وہ دنگا مشتی اور لکی رانی سرکس میں نہیں.